حق و باطل کے درمیان ایک مرد مجاہد کی تاریخ ساز داستان۔ ابتدائی زندگی اور عظیم خاندان۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1779 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ہندوستان کے ایک جلیل القدر علمی و دینی خانوادے سے تھا۔ آپ کے نانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہندوستان کے سب سے بڑے محدث اور مجدد تھے، اور پردادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ شخصیت تھے جنہوں نے قرآن کا فارسی ترجمہ کیا اور برصغیر میں علم و دین کی نئی روح پھونکی۔ شاہ اسماعیل نے کم عمری میں ہی قرآن پاک حفظ کیا، عربی و فارسی ادب، حدیث، تفسیر اور فقہ جیسے علوم میں مہارت حاصل کی۔ ان کا ذہن غیر معمولی طور پر تیز تھا، یادداشت ایسی کہ ایک بار سنا ہوا سبق ہمیشہ کے لیے ذہن میں نقش ہو جاتا۔ لیکن ان کا سب سے بڑا وصف اللہ سے سچا تعلق، عاجزی اور دنیا سے بے رغبتی تھا۔ اصلاحی جدوجہد کا آغاز۔ جب آپ نے اپنی قوم کو شرک، بدعات، قبروں پر سجدے، درباروں پر منتیں مانگنے اور غیر شرعی رسومات میں ڈوبا ہوا پایا تو آپ کے دل میں درد کی چنگاری سلگ اٹھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں رہا جائے گا، بلکہ حق کی صدا بلند کی جائے گی، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ آپ نے برصغیر کے طول و عرض میں سفر شروع کیے، گاؤں، قصبے، شہر، بازار، مدرسے، جہاں موقع ملا وہاں توحید و سنت کی دعوت دی۔ آپ کی زبان میں تاثیر تھی، لہجہ سچا تھا اور دل اخلاص سے لبریز تھا۔ لوگ آپ کی باتوں سے روتے، سجدے میں گر پڑتے اور اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کرتے۔ تقویۃ الایمان، ایک انقلابی کتاب۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید کی شہرہ آفاق کتاب تقویۃ الایمان نے پورے برصغیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کتاب میں آپ نے توحید کی اصل روح بیان کی اور شرک و بدعات کی جڑیں کاٹیں۔ اس کتاب نے ہزاروں لوگوں کو راہ ہدایت دی، مگر ساتھ ہی بہت سے نام نہاد پیروں، گدی نشینوں اور صوفی نما مکاروں کو کھٹکنے لگی۔ آپ پر فتوے لگے، تکفیر کی گئی، حملے ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا میں حق کہنے سے کبھی نہیں رکوں گا، اگرچہ اس کے بدلے میری جان چلی جائے۔ سید احمد شہید کے ساتھ مل کر اسلامی ریاست کی جدوجہد۔ 1821 میں جب سید احمد شہید نے اسلامی خلافت کے قیام اور جہاد کے احیاء کے لیے تحریک شروع کی تو حضرت شاہ اسماعیل شہید سب سے پہلے ان کے دستے بازو بنے۔ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر، اہل عیال، آرام و آسائش، اور شامل ہو گئے ایک ایسا سفر اختیار کرنے میں جس کا انجام صرف دو ہو سکتے تھے، فتح یا شہادت۔ آپ نے ہزاروں نوجوانوں کی تربیت کی، انہیں صرف تلوار چلانا نہیں سکھایا بلکہ بتایا کہ جہاد کا مقصد صرف دشمن کو مارنا نہیں بلکہ اپنی انا، حرص، تکبر اور نفس کو شکست دینا ہے۔ ہندوستان سے خیبر تک کا سفر، مجاہدین کا یہ قافلہ پنجاب، سرحد اور شمالی علاقوں کی طرف بڑھتا رہا۔ راستے میں کئی معرکے ہوئے، باطل قوتیں تنگ تھیں کہ ان کے خلاف ایک نیا لشکر حق اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ مجاہدین کے پاس نہ توپیں تھیں نہ بندوقیں، لیکن ان کے پاس ایمان کی قوت تھی۔ شاہ اسماعیل شہید خود اگلی صفوں میں رہتے، سب سے پہلے حملہ کرتے اور سب سے آخر میں پیچھے ہٹتے۔ بالا کوٹ کا معرکہ اور لازوال شہادت۔ 1831 کا سال تھا۔
سکھ راجہ رنجیت سنگھ کی فوجیں مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں تھیں۔ بالاکوٹ میں ایک فیصلہ کن معرکہ برپا ہوا۔ حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید نے نماز تہجد پڑھی، دعا مانگی اور مجاہدین کو تیار کیا۔ حضرت اسماعیل شہید کی زبان پر یہ الفاظ تھے: آج یا تو ہم اسلام کا پرچم سر بلند کریں گے یا رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ جنگ کا آغاز۔ مجاہدین نے شجاعت، بہادری اور ایمان کی ایسی مثالیں قائم کیں جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید دشمن کے نرغے میں آ گئے۔ آپ کے جسم پر تیر، تلوار اور گولیوں کے بے شمار زخم آئے، لیکن آپ رکے نہیں، جھکے نہیں۔ آخر کار آپ نے شہادت کا جام پیا۔ آپ کی شہادت ایسی بعظمت تھی کہ زمین بھی اشکبار ہوئی اور آسمان نے فخر سے آپ کے استقبال کے لیے دروازے کھولے۔ شہادت کے بعد انقلاب کی لہر۔ اگرچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید جسمانی طور پر دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی دعوت، ان کا پیغام، ان کی کتابیں، ان کی شہادت کی روشنی آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہندوستان کے گوشے گوشے میں ان کی تعلیمات پھیلتی گئیں۔ ہزاروں نوجوان نے دین کے لیے جان نچھاور کرنا سیکھا۔ ان کی قربانی نے تحریک خلافت، دارالعلوم دیوبند اور تحریک آزادی کی بنیادیں فراہم کیں۔ آج کا سبق: آپ کی زندگی سے ہم کیا سیکھیں؟ سچائی کا راستہ کانٹوں بھرا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے۔ اگر علم کے ساتھ اخلاص ہو تو دنیا کی کوئی طاقت باطل کو دوام نہیں دے سکتی۔ توحید، سنت اور قربانی کے اصول ہی امت کو دوبارہ بیدار کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔